الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوا ما آتاكم الرسول وانتهوا عما نهاكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین اکرام و سامعین اعظام، بالخصوص حضرت العلامہ مولانا حافظ و قاری سید عبد الواحد قادری حفظہ اللہ ورعاہ، اور مسجد ہادہ کے صدر و معتمد و جمیع اراکین اور تمام حاضرین، بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بڑے شرف اور سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم حضرت العلامہ مولانا مفتی سید صغیر احمد نقشبندی شیخ الحدیث جامع نظامیہ ادام اللہ فیوضہ و برکاتہ العالیہ کے درس بخاری کے بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یقیناً سید صغیر احمد نقشبندی قبلہ حفظہ اللہ شیخ الحدیث جامع نظامیہ کی شخصیت بہت ہی عظیم شخصیت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سادات اکرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ سید زادے ہیں اور بزرگوں کی صحبت میں آپ نے پرورش پایا ہے، جیسے کہ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بھی رہے، اور حضرت انوار اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی کافی عرصہ مولانا صغیر احمد صاحب نے کافی عرصہ بتایا ہے۔ ان بزرگوں کی صحبت سے کافی فیض پایا ہے، علوم ظاہریہ کا بھی اور علوم باطنیہ کا بھی۔ تو ایسی شخصیت سے ہم درس حدیث سماعت فرما رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑے شرف اور سعادت مندی کی بات ہے کہ ایسے علماء بہت کم نصیب ہوتے ہیں، چونکہ پہلے تو ان کے اپنے علمی مشغلے، علمی مصروفیات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ عوامی دروس وغیرہ کے لیے عمومی طور پر وقت نہیں دے سکتے، چونکہ وہ ہم جیسے علماء کو تیار کرنے کے لیے وقت دیتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے آپ کے امام خطیب صاحب بیٹھے ہیں، یا یہ احقر جو بیٹھا ہے، آج انہی علماء نے ہم کو تراشا ہے، ہم کو انہی علماء نے اس قابل بنایا کہ آج ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر بخاری شریف
پڑھنے کے قابل بنے ہیں۔ تو یہ وہ معزز، وہ مکرم اور بڑے وقار والے، بڑے مقام والے، بڑے علم والے، یہ علم کے ایک سمندر ہیں۔ تو ان علماء سے ہم جتنا استفادہ کریں کم ہے، کیونکہ لوگ تو ان سے ملاقات کے لیے ترستے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو ملاقات کرنا، ان سے مصافحہ کرنا، انہیں دیکھنا اپنے لیے باعث عزت و شرف سمجھتے ہیں۔ اور کیوں نہ سمجھے کہ فرمان رسول ہے کہ ایک عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، عالم سے مصافحہ کرنا گویا کہ حضور نے فرمایا مجھ سے مصافحہ کرنا ہے۔ تو مولانا صغیر احمد نقشبندی صاحب ایسی شخصیت ہے جو عالم ہی نہیں، بوقت واحد آپ شیخ الحدیث بھی ہیں اور آپ کے ہاتھ پر کئی ایسے علماء بن کر نکل چکے ہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں علماء آپ کے شاگرد ہیں۔ تو آپ کا یہاں پر آ کر درس دینا یہ اہلیان محلہ کے لیے، مصلیان مسجد کے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے، آپ کے لیے بڑی اور وقار کی بات ہے کہ مولانا نے آپ کو وقت دیا، اور الحمدللہ ہر اتوار آپ ان کے درس سے استفادہ فرما رہے ہیں۔ اور ابھی جیسا کہ مولانا بتا رہے تھے کہ کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی مشغلے کی وجہ سے مفتی صاحب یہاں پر آج حاضر نہیں ہو سکے، تو مولانا نے مجھے زحمت دی، میں یہاں پر آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ تو آئیے الغرض حاضرین اکرام، تو ان علماء کی ہم جتنا قدر کریں کم ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جامعہ نظامیہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں مولانا حضرت مولانا ابو الوفا الافغانی علیہ الرحمت و رضوان۔ میں سمجھتا ہوں بڑے بزرگ حضرات جانتے ہیں، یہ نام کو بھی جانتے ہیں اور یہ شخصیت کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کے درس حدیث میں بیٹھا کرتے تھے۔ ابو الوفا افغانی علیہ الرحمہ کے درس میں پرانے حضرات جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے درس میں بھی جا کر بیٹھا کرتے تھے لوگ، اور یہ درس حدیث اتنا متبرک درس حدیث ہے کہ ابو الوفا افغانی علیہ رحمت و رضوان پورے اہتمام کے ساتھ درس دیا کرتے تھے۔ زجاجۃ المصابیح جو عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ کتاب کا درس دیتے، وہ فقہ حنفی کی تائید میں حدیث کی کتاب آپ نے محدث رکن لکھی، اس کتاب کا درس دیتے تو اس کا روحانی منظر ایسا ہوتا کہ جہاں پر آپ درس دیتے تھے وہ سارا حصہ بھر جاتا تھا، اور باہر ٹھہر کر لوگ سنا کرتے تھے۔ باہر لوگوں کو اندر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تو وہ باہر ٹھہر کر حضرت کا درس سنا کرتے تھے۔ یہ حدیث شریف کی برکت ہے، یہ علماء کی قدر ہے۔ اور آپ کو بتا دوں اس درس حدیث میں صرف عوامی نہیں بلکہ آپ کے درس حدیث میں عوام بھی شریک ہوتی، علماء بھی شریک ہوتے، اساتذہ بھی شریک ہوتے، جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسر بھی آ کر حضرت کے درس میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ درس حدیث کی برکت ہے، اور یہ درس حدیث کافی وقت چلا، آپ کی زندگی بھر چلا، اور بہت سارے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا، اور آپ کا ایک بہترین اسلوب تھا سمجھانے کا، درس حدیث دینے کا، ایک بہت ہی اچھے پیرائے میں آپ درس حدیث دیا کرتے تھے۔ تو اسی مناسبت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی درس حدیث ہے، یہ بھی درس حدیث ہے۔ ابو الوفا افغانی علیہ رحمت و رضوان زجاجۃ المصابیح، یہ بھی ایک حدیث شریف کی کتاب ہے، اس کا درس دیا کرتے تھے، اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے، بزرگان دین کا۔ حضرت عمدۃ المحدثین حضرت شیخ الحدیث سابقہ محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ چونٹی شاہ ملک پیٹ میں مسجد چونٹی شاہ ہے، وہاں پر آپ درس حدیث دیا کرتے تھے۔ تو درس حدیث کے محافل سجانا یہ ہمارے لیے باعث شرف کی بات ہے، یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم ان علماء سے استفادہ کر سکیں، کیونکہ نہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم جا کر ان سے گھر پر استفادہ کر سکیں، یا جا کر ہم نظامیہ میں ان کے درس میں بیٹھ سکیں، ہمارے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے، اور ان کے پاس بھی الگ سے ہمیں وقت دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اب ایک موقع ہے کہ ہفتے میں ایک دن وہ وقت نکال کر ہمیں دے رہے ہیں، تو ہمارا بھی یہ اخلاقی اور دینی فریضہ ہے کہ ان علماء سے استفادہ کے لیے اپنے قیمتی اوقات میں سے ایک آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ جو بھی علماء یہاں پر
درس کے لیے آ رہے ہیں اپنا وقت نکال کر ان دروس میں بیٹھے تاکہ ان دروس سے علومی دینی حدیث کا اور قرآن کا فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو الغرض حاضرین اکرام، یہ چند تمہیدی باتیں تھیں، میں نے آپ کو گوشے گزار کیا۔ یقیناً حضرت شیخ الحدیث سید صغیر احمد نقشبندی قبلہ حفظہ اللہ کا درس کا انداز ایک عجیب اور روحانی منظر ہوتا ہے۔ وہ جب ہمیں پڑھایا بھی کرتے تو ایک کیفیت طاری ہوا کرتی تھی۔ ایک جماعت میں جب آپ پڑھاتے تھے کلاس روم میں تو ایک کیفیت طاری ہوا کرتی تھی۔ مول صاحب کا ایک مخصوص انداز ہے۔ تو آئیے اب، کیونکہ ان علماء کی ہم جتنا قدر کریں کم ہیں، کیونکہ یقیناً یہ کافی حضرات یہاں پر ہمارے استاد محترم کا شیخ الحدیث کا درس سننے کے لیے آئے ہیں۔ یقیناً یہ مسجد کے ذمہ دار حضرات اور خطیب صاحب سارے کے سارے قابل مبارکباد ہے، اور جمیع حاضرین بھی مبارکباد ہے کہ وہ اپنا وقت نکال کر آ رہے ہیں۔ اور میں یہ عرض کروں گا آپ حضرات سے، صرف آپ اپنے حد تک استفادہ نہ کریں بلکہ آپ اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس حدیث میں شامل کریں، اس درس حدیث میں شامل کریں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نذر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ورعاها وأداها، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، اس شخص کو آباد اور شاداب رکھے جس نے حدیث سنا، یعنی میری بات، میرا فرمان سنا اور اس کو یاد کیا، اس کو اچھا مضبوط کر لیا اور دوسروں تک پہنچایا، اللہ اس کو آباد اور شاداب اور خوش و خرم رکھے فرمایا حضور نے۔ تو ان علماء سے ہم حدیث سنیں گے تو یاد ہوں گی، پھر اس کے بعد ہم اپنے گھر میں، اپنے اہل خانہ کے درمیان، بچوں کے درمیان، زوجہ کے پاس، اپنے دوست و احباب، کاروبار، رشتہ دار، جہاں پر بھی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ اس حدیث کا مصداق ہم بھی بن جائیں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ جو کوئی حدیث سنا اور دوسروں تک پہنچایا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ تو اس حدیث کے مستحق ہم بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایک حدیث یہاں علماء سے سن کر دوسروں کو سناتے ہیں تو آپ بھی اس حضور کی دعا کے مستحق ہو گئے، حضور کی دعا آپ کو بھی لگ جائے گی۔ تو آئیے اب کچھ احادیث مبارکہ ہم بخاری شریف سے سماعت کر لیں گے، کیونکہ یہ درس بخاری ہے، تاکہ میں بھی اپنے آپ کو اس درس بخاری سے استفادہ کر سکوں اور آپ کو افادہ کر سکوں۔ تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحیاء فی العلم، قوله الحیاء فی العلم، وقال مجاہد لا يتعلم العلم، ثبت بحديث الباب عدم الحياء في العلم، وحسنه أيضا ثابت بما تقرر في بعض طرق الحديث أن أمهات المؤمنين عابدين أم سليم لأجل هذا السؤال فمنعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك۔ ایک حدیث شریف ہے یہاں پر علم کے بارے میں، الحیاء فی العلم، الحیاء فی العلم، علم حاصل کرنے میں کیا حیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنے میں یعنی مسئلہ وغیرہ کوئی معلوم کرنے میں حیا کرنا چاہیے کیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حصول علم کے لیے حیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز آپ کو معلوم نہ ہو، اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو مسئلہ معلوم نہ ہو، چاہے آپ زیادہ عمر کے ہو اور جو علم والی شخصیت ہے وہ آپ سے عمر میں کم ہے، لیکن آپ کو مسئلہ نہیں معلوم، تو آپ کو حیا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اس بات کا حجاب نہیں ہونا چاہیے
کہ وہ تو میرے سامنے، اب یہ یہاں پر بہت سارے بڑے بزرگ حضرات ہیں اور ہمارے یہ نوجوان عالم جلیل ہے، اب ہمیں اس بات کی حیا نہیں ہونا چاہیے کہ مول صاحب میرے سے عمر میں کم ہے، میں ان سے کیسے پوچھوں، میں ان سے کیسے سوال کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ علم میں حیا نہیں ہے، علم حاصل کرنے میں حیا نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان ہے وہ علم رکھتا ہے تو وہ اس عمر رسیدہ شخص سے بڑا ہے جو علم سے آراستہ نہیں ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن عمر زیادہ ہے، لیکن جس کے پاس علم ہے عمر کم ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ علم والا گرچہ کہ اس کی عمر کم ہے لیکن مرتبے میں اس سے بڑا ہے جس کی عمر زیادہ ہے۔ اور اس کے مقابل فرمایا کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، عمر رسیدہ ہے لیکن علم نہیں ہے، لیکن اس علم والے سے وہ چھوٹا ہے جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس علم ہے۔ تو الغرض علم حاصل کرنے میں، حصول علم میں، طلب علم میں حیا نہیں کرنا چاہیے، چاہے ہماری عمر کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث شریف ہم یہاں پر شامل کر لیتے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے صفحہ نمبر 59 میں یہ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے۔ اس حدیث شریف کو ہم آج کے درس میں شامل کر لیں گے۔ انی لا اراکم من وراء ظہری فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لا ارا من وراء ظہری صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ معزز حاضرین اکرام، اس حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ فواللہ، اللہ کی قسم، یعنی جب کسی بات کو زور دے کر کہنا چاہتے ہیں یا کسی بات کی اہمیت بتانا مقصود ہو تو اس وقت قسم کھائی جاتی ہے، اس وقت قسم کھائی جاتی ہے کسی بات کی اہمیت بتانا مقصود ہو تو فواللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، اے لوگو تم یہ مت سمجھو کہ میں کوئی چیز نہیں جانتا، مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے، یہ مت سمجھو تم، میں نماز تو آگے پڑھا رہا ہوتا ہوں بحیثیت امام کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، صحابہ اکرام پیچھے صف بستہ ہیں، پیچھے صف بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا خشوع، تمہارا خضوع، یعنی تم جو رکوع کر رہے ہو، جو سجدہ کر رہے ہو، قیام کر رہے ہو، جو نماز میں کھڑے ہو، خدا کی قسم یہ مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، اس چیز کو بھی میں جانتا ہوں، اس چیز کو بھی میں جانتا ہوں کہ تم کیسا رکوع کر رہے ہو، رکوع صحیح کر رہے ہو یا نہیں، پورے طور پر جھک رہے ہو یا نہیں، سجدہ صحیح طور پر کر رہے ہو یا نہیں، اس بات کو بھی میں جانتا ہوں، گرچہ کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے، میری آنکھ سامنے کی طرف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت اور استعداد عطا فرمایا ہے کہ میں پیچھے کا بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے کا دیکھتا ہوں، پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ بخاری شریف میں ایک اور مقام پر حضور نے حدیث پاک ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت میں، دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت عطا فرمایا، مہر نبوت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک میں، دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت، یعنی یہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، یہ نبوت کی نشانی اللہ تعالیٰ نے حضور کی پشت میں عطا فرمایا۔ تو شارحین اکرام فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مہر نبوت عطا فرمایا، وہ مہر نبوت کی شان یہ ہے کہ حضور جیسے سامنے سے دیکھتے ہیں ویسے ہی حضور پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں، ویسے ہی حضور پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو الغرض حاضرین اکرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم کہ تمہارا خشوع، تمہارا خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، کہ خدا کی قسم مجھ پر تمہارا خشوع اور تمہارا رکوع پوشیدہ نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔
ہم اور آپ سامنے دیکھتے ہیں، سامنے جو چیز ہو رہی ہے دکھتا ہے، لیکن پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں پیٹھ کے پیچھے کا پتہ نہیں، ہمیں پیٹھ کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ شان اور عظمت اور رفعت عطا فرمائی کہ حضور جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے بھی پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انی لأری من وراء ظہری، اے لوگو یقیناً میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، میں اپنے پشت کے پیچھے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات بھی قابل توجہ ہے، حضور نے یہاں پر ارشاد فرمایا ما یخفی علی خشوعکم، تمہارا خشوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے اور تمہارا رکوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی بعض دفعہ صحابہ اکرام، کیونکہ ابتداء اسلام تھا، ابھی اسلام کا آغاز تھا، ابتدا تھا، بعض دفعہ نماز میں یہ تعجب نہ کرے کیونکہ یہ حقیقت ہے، یہ بخاری شریف مسلم شریف وغیرہ میں یہ حدیث مروی ہے کہ صحابہ اکرام نماز میں بات چیت کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام نماز میں بات چیت کیا کرتے تھے جب تک ابھی یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ نماز میں بات نہیں کرنا چاہیے، نماز میں ایک دوسرے سے کلام کرنا منع ہے، یہ بھی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو صحابہ اکرام بات چیت کیا کرتے تھے نماز میں بھی۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اے لوگو نماز میں بات چیت نہیں کرنا ہے بلکہ خاموش ٹھہر جاؤ نماز میں۔ تو اس کے بعد سے نماز میں کلام کرنے سے منع کر دیا گیا، اب بات چیت وغیرہ نماز میں نہیں کی جا سکتی، اگر کوئی کلام کرتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس وقت کے حال ہے، اس وقت کی بات ہے کہ صحابہ اکرام نماز میں بعض رکوع صحیح نہیں کر رہے تھے یا سجدے وغیرہ کے نماز کے ارکان میں کچھ کمی بیشی رہ جا رہی تھی، اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم یہ مت سمجھو کہ میں سامنے ہوں تو تمہارے رکوع سجود مجھ پر پوشیدہ ہے، میں تم کیسا رکوع کر رہے ہیں یہ بھی جانتا ہوں، تم سجدہ کیسا کر رہے ہیں یہ بھی جانتا ہوں۔ اس کے بعد بہت اہم بات ہے، اس کے بعد توجہ ہو تو کہوں، توجہ ہے، اس کے بعد حضور نے فرمایا وَلَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ، اے لوگو تمہارا مجھ پر خشوع بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یکسوئی کے لیے، پوری توجہ کے لیے جب رکعت باندھتے ہیں تو پوری توجہ کے لیے ہم یا تو سجدے کی جگہ دیکھتے ہیں جیسے کہ حکم ہے، سجدے کی جگہ دیکھنے کا جب قیام میں ہو تو، رکوع میں جائے تو قدموں پر دیکھنے کا حکم ہے، اور سجدے میں جائے تو ناک پر دیکھنے کا حکم ہے، اور قاعدے میں بیٹھے تو گود میں دیکھنے کا حکم ہے، یہ تاکہ یکسوئی حاصل ہو اللہ کے عبادت میں۔ لیکن بعض حضرات جن کو آنکھیں کھلی رکھنے کی وجہ سے خشوع خضوع حاصل نہیں ہوتا، نماز کی حالت میں آنکھ بند کر کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ مسئلہ یاد رکھ لیجئے، نماز کی حالت میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، کراہیت ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن وہیں پر نور الہدیٰ میں حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بندے کو، اگر کسی آدمی کو نماز میں خشوع خضوع حاصل نہیں ہو رہا ہے، نماز میں یکسوئی حاصل نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں جا رہی ہے، تو ایسے شخص کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ یکسوئی کے لیے آنکھ بند کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، آنکھ بند کر کے، تاکہ یکسوئی حاصل ہو، آنکھ بند کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب جیسے کہ بعض حضرات لا علمی کی وجہ سے آنکھ کھلی رہتی ہے لیکن نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے۔ آنکھ کھلی رکھنا جائز ہے لیکن دیکھنا سجدے کی جگہ ہے، دیکھنا سجدے کی جگہ ہے، لیکن بعض دفعے نظریں ادھر ادھر دوڑتی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے، یہ بھی مکروہ ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اگر کسی کو خشوع خضوع حاصل نہیں ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آنکھ بند کر کے یکسوئی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اگر یکسوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو بعض حضرات کو آنکھ بند کرنے سے یکسوئی حاصل ہوتی ہے، کانسنٹریٹ بنتا ہے، توجہ بنتی ہے، آنکھ بند کرنے سے حاصل ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں خشوع۔ خشوع کا مطلب ہے دل کی کیفیت۔ رکوع تو ظاہری طور پر اپنے جسم کو جھکانے کو رکوع کہتے ہیں، سجدہ آپ اپنی پیشانی اور ناک
اور گھٹنے ہاتھ پیر زمین پر ٹکانے کو سجدہ کہتے ہیں، رکوع تھوڑا جسم کو جھکانے کو رکوع کہتے ہیں۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں دل کی کیفیت کو آپ کا دل کہاں ہے، گھر پہ ہے، دکان میں ہے، مسجد میں ہے، اللہ کی طرف ہے، امام صاحب کی طرف ہے، یا مؤذن صاحب کی طرف ہے، یا باہر کہیں گھوم رہا ہے۔ یہ دل کی کیفیت کو خشوع کہتے ہیں۔ دل کی کیفیت کو خشوع کہتے ہیں کہ آپ کا دل کہاں کی سیر کر رہا ہے۔ ٹھہرے تو آپ مسجد میں ہیں، ٹھہرے تو آپ امام صاحب کے پیچھے ہیں، پڑھ رہے تو آپ نماز ہے، لیکن آپ کا جسم یہاں ہے، آپ کا ذہن دل و دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے، تو یہ نماز ظاہری طور پر تو ہو جائے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا فواللہ ما یخفی علی خشوعکم، اے لوگوں خبردار، یاد رکھو تمہارے دلوں کی کیفیت بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تمہارا دل، تمہارا دماغ کہاں ہے؟ تم نماز میں ہو، تمہارا جسم نماز میں ہے، تمہارا دل و دماغ، تمہاری فکر کہاں جا رہی ہے، اس کا بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے معرفت عطا فرمائی ہے۔ تو خبردار تم اپنی نمازوں کو اللہ کے لیے خالص کرو، تم اپنی نمازوں میں اللہ کے لیے خشوع اور خضوع پیدا کرو۔ تو حاضرین اکرام، فواللہ ما یخفی علی خشوعکم، اے لوگو خدا کی قسم مجھ پر تمہارا خشوع بھی پوشیدہ نہیں ہے، تمہاری قلبی کیفیت بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہارا دل کہیں اور سیر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی بھی معرفت عطا فرمائی ہے۔ تو تم کبھی نماز میں غافل نہیں ہونا، جیسا تمہارا جسم یہاں پر حاضر ہے ویسا تمہارا دل اور دماغ بھی یہیں پر حاضر ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں یکسوئی حاصل ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور ایک حدیث شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے یاد رکھ لیجئے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، فلاں فلاں، یہ بہت سارے اپنے اپنے حیثیت سے لوگ کلام کرتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علوم اولین اور علوم آخرین عطا فرمایا ہے۔ پچھلے جتنے علوم تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے مجھے علوم عطا فرمایا، اور قیامت تک جتنے علوم ہیں وہ سب کے سب علوم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تو اب حضور کی ذات سے کوئی چیز کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ حضور سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ پچھلی چیزیں نہ اگلی چیزیں، نہ حضور سے پہلے کی کوئی چیزیں آپ سے پوشیدہ ہے، نہ حضور کے بعد قیامت تک آنے والی کوئی چیز حضور سے پوشیدہ ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ساری چیزیں عطا فرما دی جو آپ نہیں جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے علم ما کان، علم ما یکون عطا فرما دیا، یعنی جو کچھ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اور قیامت کے بعد کیا ہوگا، وہ سارے علوم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا، سارے علوم حضور کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ احادیث شریفہ سنتے ہیں، علماء اکرام سے سنتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ قیامت میں ایسا ایسا ہوگا، کہ آپ نے نہیں سنا کہ قیامت برپا ہو گئی؟ نہیں ہوئی، پھر یہ کون بتا رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا رہے ہیں کہ قیامت میں سارے انسان جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، یہ بخاری میں حدیث شریف ہے کہ آج اپنی اپنی حفاظت کرو، کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، الغرض ہر پیغمبر کے پاس جائیں گے، لیکن سب کچھ یہی کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ قیامت کی جو ہولناک کیا ہوں گے، قیامت کا جو منظر ہوگا، قیامت ابھی تو برپا نہیں ہوئی، یہ آپ کو بھی معلوم، مجھے بھی معلوم، بچے بچے کو معلوم، قیامت ابھی آنے والی ہے، ابھی آئی نہیں، لیکن حضور کب بیان کر رہے ہیں؟ یہ 1400 سال پہلے حضور نے بیان فرما دیا ہے، آج نہیں 1400 سال پہلے حضور نے
قیامت کا منظر بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ہاں میں تمہیں ایک شخصیت کے پاس بھیجتا ہوں، وہاں پر تمہارا کام بن جائے گا۔ سارے لوگ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آ جاؤ، سارے آ جاؤ، میں ایک ایسی شخصیت کا، ایک ایسی ذات کا پتہ دیتا ہوں جہاں پر تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سارے لوگ خوش ہوں گے کہ اب ایسی کون سی شخصیت ہے جہاں پر جانے پر ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو تم سب کے سب مل کر محمد مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سارے لوگ مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے۔ میں یہ حدیث بہت طویل ہے، تقریباً آدھے صفحے سے زیادہ حدیث ہے، یہ بہت کافی وقت ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے یہ حدیث شریف نہیں پڑھی، کیونکہ بخاری شریف کا صفحہ بڑا ہے۔ اگر وہی حدیث کا اگر میں ترجمہ کروں تو تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے لیے ہو جائے گا، اس لیے میں نے مختصر کر دیا۔ تو الغرض سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں ہاں لوگوں میں ہی اس کام کے لیے ہوں، میں ہی اس کام کے لیے ہوں، میں ہی تمہاری شفاعت کرنے کے لیے ہوں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سجدہ ریز ہوں گے، سجدے میں چلے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے، ایسی تعریف کریں گے، ایسی تعریف کریں گے کہ آج تک کسی نے اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف نہیں کی ہوگی۔ کسی نے آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر گزرے ہیں، کسی نے بھی ایسی تعریف آج تک نہیں کی جیسی تعریف حضور اللہ تعالیٰ کی فرمائیں گے، کیونکہ یہ تعریف بھی ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حضور کے قلب اطہر میں یہ کلمات ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ تعریف کے کلمات حضور کے قلب اطہر میں ڈالے گا، اور حضور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک، اے میرے حبیب ذرا سر سجدے سے اٹھاؤ، سل تعطا، اے میرے پیارے حبیب مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، اے میرے حبیب تم سفارش کرو، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے، بس اس کے بعد فرمائیں گے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے باری لا میری امت کو بخش دے، اے باری لا میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا اے حبیب جاؤ جہنم میں جاؤ، جو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دو، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دو۔ تو حاضرین اکرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بتا رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب فرما رہے ہیں؟ قیامت کا منظر 1400 سال پہلے ہی بیان فرما چکے ہوں دونوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم ما کان، علم ما یکون، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اور جو کچھ بعد میں ہوگا، وہ سارے علوم اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرما دیا۔ تو ہماری اور آپ کی کیا کیفیت، ہمارے قلب کی کیفیت کو بھی حضور جانتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجو، کثرت کے ساتھ درود بھیجو۔ صحابہ اکرام درود شریف بھیجا کرتے۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اب آپ پر درود بھیج رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کیا کریں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی مجھ پر درود بھیجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، تمہارے درود شریف کو ایک تحفے کی شکل میں لا کر مجھ تک پہنچاتا ہے۔ تمہارا درود شریف تمہارے نام کے ساتھ، تمہارے والد کے نام کے ساتھ میری بارگاہ میں فرشتہ لا کر پہنچاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں یہ درود شریف ہدیہ کیا، اس کو قبول فرمائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ درود قبول کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا فرماتے ہیں۔ یہ ایک حدیث شریف آپ نے سن لی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود بھیجو کہ تمہارا درود شریف میں بنفس نفیس سنتا ہوں۔ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، تمہارا درود میں بنفس نفیس سنتا ہوں۔ تو علماء نے اب ایک تو حدیث حضور نے یہ فرمایا کہ ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر درود شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ درود شریف وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ وہاں پر حضور کی بارگاہ میں آپ کا نام بھی پہنچ رہا ہے اور آپ کے والد کا بھی نام پہنچ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی شخصیت ہو تو اس کی زبان پر ہمارا نام آ جائے یا اس کے سامنے ہمارا تعارف ہو جائے۔ اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہو کہ جو دونوں جہاں کے، جس کو اللہ نے سردار بنایا ہے، سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، ان کی بارگاہ میں ہمارا بھی نام جا رہا ہے، ہمارے والدین کا بھی نام جا رہا ہے۔ اس سے بڑے شرف اور سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایک تو فرشتہ پہنچاتا ہے، اور دوسری حدیث جو حضور نے فرمایا میں خود سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے ان دونوں حدیث کے بارے میں تطبیق دی ہے، فرمایا ہے کہ درود شریف یہ ایک عبادت ایسی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات، صدقات، ساری نیکیاں آپ کی ایک طرف، ساری نیکیاں ایک طرف، چاہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، چاہے تو اللہ تعالیٰ رد کر دے، ریجیکٹ کر دے، مردود کر دے۔ اگر اس میں ذرا سی خامی آ جائے، عبادت میں ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، نام و نمود شہرت کے لیے کرنے کا مقصد ہو، تو پھر وہ عبادتیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اگر ذرا سی اس میں ریاکاری آ جائے، ہمارا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا داری ہو، نام شہرت فلاں فلاں ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ ساری عبادتیں رد ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہی عبادت ایسی ہے کہ جو کسی بھی حال میں رد نہیں، قبول ہی قبول ہوتی ہے، وہ درود شریف پڑھنا۔ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ رد نہیں ہوتا، ہر حال میں قبول ہی قبول ہوتا ہے، ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بندہ درود شریف پڑھتا ہے، بعض دفعے چلتے پھرتے یا کبھی آرام کرا یا کبھی بیٹھا درود شریف پڑھتے ہیں، بعض دفعے بعض حضرات پورے آداب کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اچھی طریقے سے وضو بنا کر، ادب سے بیٹھ کر، یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر، حضور کا تصور رکھ کر درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں، درود کا دستر وغیرہ بھی بچھتا ہے، درود شریف پڑھتے ہیں۔ بعض ایک عام طور پر بعض دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں، چلتے پھرتے کبھی خالی ہے تو درود شریف پڑھ لیتے ہیں یا کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، جو بھی ذکر فکر ہم کر لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی یہاں پر امام صاحب یا خطیب صاحب یا کوئی بھی بیان کرنے والے ان اللہ و ملائکتہ والی آیت پڑھ دیے، درود شریف پڑھ لیے، درود شریف پڑھو گئے پڑھ لیے۔ بعض دفعے توجہ نہیں ہوتی ہے، صرف پڑھ لیتے ہیں، ہم صرف پڑھ لیتے ہیں، تو ایسا درود شریف وہ فرشتہ لے جا کر حضور کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ لیکن وہ درود شریف جو توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استحضار کے ساتھ حضور کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر، حضور کا تصور لے کر جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو حضور بنفس نفیس وہ حضور درود سنتے ہیں، وہ درود شریف خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، جو توجہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی جانتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو بھی جانتے ہیں، قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں ان سب کو بھی جانتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر
کوئی چیز مخفی، کوئی چیز پوشیدہ، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ یہ باتوں پر توجہ نہ دے، کیونکہ قرآن و حدیث ان چیزوں سے بھری پڑی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والے چیزوں کی بھی خبر دے رہے ہیں، قیامت کی بھی خبر دے رہے ہیں، قیامت کے بعد کیا ہوگا اس چیز کی بھی خبر دے رہے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف یہاں پر میں شامل کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی صفحہ نمبر 60 پر یہ حدیث مبارک ہے۔ ایک صحابی نابینا ہو گئے تھے، تو وہ نماز کے لیے مسجد نبوی کو تشریف لاتے، لیکن بینائی چلی گئی ایک عمر کے بعد، تو آپ آنے کے لیے راستہ چلتے ہوئے آنا ایک دشواری ہوتی ہے کہ راستے میں گڑھے، کوڑے دان، کچرے دان، یا لوگوں کا آمد و رفت، ٹکراؤ وغیرہ، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مسجد نبوی تک آنے میں دشواری ہو رہی ہے یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیتا ہوں، میں گھر میں ہی نماز ادا کر لیتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، گھر میں نماز نہیں پڑھنا، مسجد آ کر نماز پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے آنے پر جب پیدل چل کر آؤ گے، تمہارے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ میں تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا، ایک ایک قدم پر تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اگر تم گھر میں پڑھ لو گے تو اس نیکیوں سے محروم ہو جائے گے۔ تو وہ صحابی اس شوق میں حضور کے حکم پر آتے رہے، لیکن پھر اس کے بعد عمر رسیدگی کے مسائل پیدا ہوئے، آنے کے لیے، چلنے کے لیے دشواریاں، یہ سارے مسائل پیدا ہوئے۔ انہوں نے پھر حضور کی بارگاہ میں معروضہ کیا، یا رسول اللہ آنے میں بہت دقت ہو رہی ہے، بہت دشواری ہو رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، گھر پر پڑھ لو۔ حضور نے اب اجازت دی تھی، گھر پر پڑھ لو، گھر پر پڑھنے کی حضور نے اجازت دی۔ اب ذرا قربان جائیے اس صحابی پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کیسا عشق تھا، کیسی محبت تھی، کیسی وابستگی تھی، کیسا اٹوٹ رشتہ تھا صحابہ اکرام کا حضور کے ساتھ۔ وہ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں گھر میں تو پڑھ لوں گا، آپ نے اجازت تو عطا فرما دی، لیکن یا رسول اللہ میری ایک آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، یا رسول اللہ ایک میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے مکان تشریف لائیے، میرے مکان تشریف لائیے، اور آپ جس جگہ نماز پڑھیں گے میں مرے تک اسی جگہ پر نماز پڑھوں گا۔ آپ آ کر میرے گھر کے کسی کونے میں، گھر کے کسی ایک حصے میں آ کر آپ نماز پڑھ لیجیے یا رسول اللہ، میں زندگی بھر وہیں پر نماز پڑھوں گا جہاں پر آپ پڑھ کے گئے یا رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، اور ان کے گھر کے ایک حصے میں، ایک کونے میں حضور نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد وہ صحابی اپنی ساری زندگی اسی مقام پر نماز پڑھتے رہے جہاں پر حضور نے نماز ادا فرمایا تھا، جہاں پر حضور نے نماز ادا فرمایا تھا۔ اس حدیث مبارک کو نقل کر کے شارحین اکرام فرماتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے لوگ اہل سنت والجماعت میں یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اگر کوئی کام کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، یا اگر کسی کام کی ابتدا کر رہے ہیں، یا دکان کی، یا مکان کی، یا کاروبار کا آغاز کر رہے ہوتے، تو اس وقت کسی بزرگ شخصیت کو، کسی عالم دین کو، کسی اللہ والوں کو بلا کر ان سے دعائیں لی جاتی ہے، ان سے افتتاح کرایا جاتا ہے۔ وہ افتتاح کا استدلال جو ہے اسی حدیث مبارک سے استدلال کیا جاتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، تو علماء اکرام سے یہ نسبتیں، اللہ والوں سے یہ نسبتیں ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہے۔ میں پھر ایک دفعہ ہمارے خطیب صاحب کو اور اس مسجد کے ذمہ داران کو اور تمام مصلیان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے درس بخاری کا آغاز کیا۔ یقیناً یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، اور آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس کو قبول فرمائے، اور ان جیسے معزز علماء کا سایہ ہم پر تا دیر رکھے، اور ان علماء اکرام سے ہمیں خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اے بار اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کے انتظامات فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے بار اللہ جن جن لوگوں کے جو دلوں میں جو مقاصد ہے مولا ان مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اس بخاری شریف کے صدقہ طفیل میں مولا ہم تمام کی مغفرت فرما، اور تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اپنی کتاب فرمایا ہے مولا، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہ تیرے فرامین رسول کی کتاب کو ہمارے لیے اوڑھنا اور بچھونا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بنا دے مولا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔